رحمت لا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اور چاہے تو اشاروں سے اپنے
ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بہت مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا پیر عابد صاحب حسین مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دا، جناب حاجی استاد صفدر صاحب دی استاد ناج دی اس محفل چ موجودہ چیز نو الحمدللہ موقع ملیا، ساڈے سارے دا اتھے آنا اپنی بارگاہ سونا رب قبول فرمائے، محبت نال عقیدت نال درود پاک دا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار اونچی پڑھ دیو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا استاد صفدر صاحب نے حکم لایا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام تسی پڑھنا، اللہ پاک اس آستانے کو سلامت رکھے۔ وہ کلام ایسا ہے، وہ قرآن اور حدیث دی روشنی چ لکھا گیا کلام۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، پڑھیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، کہیے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، سرکار کی آمد، ذرا محبت ہاتھوں چنے بنا کے، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جانے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، رضا
رضا نفس دشمن ہے دم میں نارضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکانے والے ربی سبحان اللہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو نہیں انج نہیں تسی سارے غلام پنجتن پاک دے محبت نال اچھی کہنا میں تو میں تو پنجتن کا بھائی صاحب آخری شعر ایک نوکری پیش کرنے لگا تسی ماشاءاللہ نوکری کر دے ہو سارے نوکری کر دے نے لیکن مدینے والے دی نوکری پیش کرنے لگا ذرا کہہ دے سبحان اللہ بالکل آخری شعر محبت نہ سماعت فرماؤ بڑا پیارا شعر لکھ دے نے نیازی صاحب کہندے نے مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی میں تو پنجتن کا غلام بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان گرامی میری خوش قسمتی کہ آپ میری صدا پر اس مسجد کو رونق بخشتے ہیں بالخصوص مبلغ عالم اسلام ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد نصر القاری صاحب دامت برکات العالیہ والقدسیہ ہر لمحہ ہمیں حوصلہ عطا فرماتے ہیں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں الحمدللہ آج سے 2 ہفتہ پہلے پاکستان میں سالانہ عرس پاک کی تقریب جو 28 اکتوبر کو ہمیشہ ہوتی ہے ہر سال ہوتی ہے اس میں خطاب مرکزی خطاب آپ کا ہی تھا اگرچہ اس پہلے بعض اور علماء بھی تھے لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ پیاس اور جستجو ہوتی تھی کہ حضرت صاحب کا خطاب کلام الامام ہے امام الکلام اچھوں کی باتیں بھی اچھی ہوتی ہیں اور آج تو میں بات جس کے لیے گزارشات پیش کی ہیں آپ نے اشتہار پر بھی دیکھا کلمۃ الحق ڈاکٹر صاحب یہ عنوان کبھی کہیں نہیں دیکھا ہوگا آپ بھی ایک مسجد ران کر رہے ہیں میں تو بہت چھوٹا سا نادان سا بندہ ہوں آپ کے پاس تو حافظ بھی ہے قاری بھی ہے میں حافظ بھی نہیں قاری بھی نہیں پیڑو سا بندہ ہوں حضرت علامہ مفتی خادم رضوی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو علماء کا ایک وفد آ گیا ملاقات کے لیے تو ہم کسی بات پہ مسکرا رہے تھے خادم رضوی صاحب کو بہت کم میں نے کھل کے ہنستے دیکھا اس دن کھل کے ہنس رہے تھے تو علماء نے کہا کہ آج یہ دونوں اللہ والے اس انداز میں ہنس رہے کوئی خاص بات ہے ہمیں اس بات کی
ذرا آگاہی کریں. دوسرے ایک وہ تھے اور ایک بندہ غریب تھا, ہم دو ہی تھے. آج یہ دونوں مسکرا رہے ہیں تو کوئی خاص بات ہے. آدم رضوی صاحب نے کہا جی یہ بات ہے جس پر ہم مسکرا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو ہم جانتے تو ہیں لیکن ایک عرصے کے بعد ملے, چونکہ 20 سال سے میں انگلینڈ میں ہوں. شیخ العلماء تھے, بڑے بڑے شیخ الحدیث تھے, شیخ القرآن تھے. تو انہوں نے کہا جی ان سے ہم کچھ گفتگو سننا چاہتے ہیں. میں نے کہا میرے متعلق کہا. میں نے کہا جی میں تو بیڈو صاحب نہیں, میں نے کیا بات کرنی ہے. کہا نہیں بات سننی ہے. میں نے کہا جی سرے 2 گز رسا تو سرے تے گنڈ. میں ایک بات میں نے دیکھی ہے, بڑے بڑے آستانوں پر بھی جاتا ہوں اور میرا اپنا پیر خانہ جو ہے دربار علی باغیہ جی شریف الحمدللہ, وہ بھی دنیا ملک پاکستان میں ایک الحمدللہ مرکزی حیثیت اس کو اس وقت حاصل ہے. اور بڑی بڑی درسگاہوں میں بھی جاتا ہوں. میں نے جو دیکھا ہے اس دنیا میں, اس جہان میں آ کے, کہ علماء نے ذکر کرنا چھوڑ دیا اور مشائخ نے علم پڑھنا چھوڑ دیا. کیا بات ہے. اس کے اوپر پھر میں نے 2 آیات قرآنی پڑھی اور میں نے اپنی گفتگو کر. اور رومی اپنا شعر سادی کا ایک شعر کہ جو ذکر دوست ہرچے کنی عمر دائے است, جو سر عشق ہرچے بخدانی بطالت است, سادی بشوہ لوح دل ازنک کے غیر حق, علم کرا بحق علم کرا بحق ننمائے جہالت است. اس عالم نادانی چندی بچہ میخانی, علم کرا مفید است دانم تو نہ بیدانی. پتہ نہیں کسی کو فارسی کی سمجھ نہیں آئی تو پھر بعد میں کریں گے. اب میں وہ کردار ادا جو حضرت صاحب کی موجودگی میں رضا شاہ صاحب ہمارے بزرگ تھے انہوں نے کیا تھا, میں رضا شاہ نہیں بننا چاہتا, میں رضا شاہ نہیں بننا چاہ رہا. ترجمہ آپ کو بعد میں سنائیں گے. اچھا, تو میں نے جو یہ آج سلیکشن کی ہے کلمۃ الحق, علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کہ ایک ایسا بوٹا لگا جاؤ جس کی جڑیں زمین میں ہیں, شاخیں آسمان میں ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. ہمیشہ وہ پھل دیتا ہے. امرود کا بوٹا 10 دن پھل دیتا ہے, سیب 15-20 دن پھل دیتا ہے, یہ ہمیشہ پھل دیتا ہے. اور اس کی تشریح میرے پاس مجدد صاحب کی مکتوبات شریف ہے, کہیں بعد میں آپ کو واٹس اپ بھی کریں گے. جس انداز میں پھر مجدد کا کلام پھر مجدد کا ہی ہے, اس میں خاص طور پہ ہے موضوع آباد میں. جی نہیں, اب میں رضا شاہ نہیں بننا. اچھا ٹھیک ہے, نہیں اس کو کلمہ طیبہ کی حقیقت اور کعبۃ اللہ کی حقیقت کے بارے میں جو مجدد صاحب نے کلام فرمایا, آپ مجھے اگر مل جائے تو میری قسمت اچھی ہے. جی بڑی بات, حقیقت کعبہ, حقیقت کعبہ اور حقیقت محمدیہ. حقیقت کعبہ جو ہے یہ غیر مخلوق ہے, حقیقت محمدیہ مخلوق ہے. مجدد صاحب کا ذاتی نظریہ سب سے الگ ہے. نہیں, آپ نے فرمایا کہ 1000 سال ہو چکا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحلت فرمائے, آج تک یہ نقطہ کسی نے بیان نہیں کیا, اور مجھے اس بات کا انکشاف میرے حق تعالیٰ کی طرف سے ہوا. میں اس بات کو ڈسکلوز کر رہا ہوں. کلمہ جی پڑھ لو. کلمہ طیبہ کی فضیلت مل گئی. اور فرماتے ہیں اگر کلمہ طیبہ نہ ہوتا تو ہمیں بارگاہ خداوندی کی طرف راستہ نہ ملتا. کلمہ طیبہ نہ ہوتا تو ہمیں بارگاہ خداوندی تک راستہ نہ ملتا. توحید کے چہرے سے نقاب نہ اٹھتی,
जन्नतों के रास्ते कौन खोलता, सिफात बशीर के बुलंद वाला पहाड़ इसी ला के तेशा से ही खोदे गए, तल्लकात के बेशुमार जहान इसी ला की नफी से दूर हटे, इसी कलमा तैयबा के एक जुज ला नफी माबूदा ने बातिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसी कलमा का एक जुज असबात खुदाबंदी तक रसाई की राहें खोलता है, सालक इसी की कलमा की मदद से इम्कानी दर्जात को कतः करता है। आगे और बहुत कुछ है, लेकिन मैंने जो दूसरी बात कर दी मेरी गलती है, लेकिन वो मैं पूरी कर दूं। हकीकत मोहम्मदी की से हकीकत काबा की तरफ। मसाजिद में ये चीज़ें नहीं बताई जाएगी आपको, सुन्नत फर्ज वुज़ू के तरीके बताए, काम खत्म हो गया। हकीकत ये बात जहन नशीन कर लें, जिस तरह काबा की ज़ाहिरी सूरत चीज़ों की सूरत की मसजूद है, हर मखलूक यानी काबतुल्लाह को सजदा करती है, इसी तरह तमाम अशिया के हक़ाइक़ भी हकीकत काबा के सामने सजदा रेज़ है। काबतुल्लाह मसजूद खलाइक भी है और मसजूद हक़ाइक़ भी। यहाँ मैं एक ऐसा नुक्ता बयान करना चाहता हूँ जो आज तक न आपकी नज़रों से गुजरा, मुझे तो साफ फरमाए, न पहले बुजुर्गों ने इसे बयान फरमाया। ये नुक्ता अल्लाह के फजल ने से अपने फजल करम से मुझे बताया और इसका खसूसी इल्हाम मुझ पर ही इनायत हुआ। शिया जैसे लोग मौजूद हैं, किसी ने चैलेंज किया मुझे तो साहब की तहरीक को, राफजी खारजी सफदर साहब, हर तबके के लोग मौजूद हैं और 400 साल से ये किताब मंदिर आम पर। हजूर सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हुई यानी 1000 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आज वो वक्त आ गया है कि हकीकत मोहम्मदी उरूज करके हकीकत काबा तक रसाई कर रही है, और हकीकत मोहम्मदी उरूज करके हकीकत काबा तक रसाई कर रही है। आज हकीकत मोहम्मदी अपने उरूज से हकीकत काबा में मुतहिद हो गई। आज से ये हकीकत मोहम्मदी का दूसरा नाम हकीकत अहमदी होगा और ज़ात अहद का मजहर बन जाएगा। ये दोनों मुबारक नाम मोहम्मद और अहमद हकीकत मोहम्मदी और हकीकत काबा में यकजा हो जाएंगे। हकीकत मोहम्मदी का पहला मकाम खाली हो जाएगा और ये मकाम उस वक्त तक खाली रहेगा जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल फरमाएं, और नज़ूल फरमाने के बाद शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक अमल करें। इस वक्त हकीकत मोहम्मदी हकीकत ईसवी उरूज करके हकीकत मोहम्मदी की खाली जगह को पुर कर देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात काबा कलमा तैयबा की हो रही थी कि कुरान पाक खुद, अब यहाँ किसी के ज़हन में ये मखलूसा ना है कि कुरान पाक से अफजल कौन सी चीज़ है। मौलवी तबका अक्सर ये कह देते हैं कि कुरान पाक तो अफजल केड़ा जिक्र है जी, अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं। और मेरे सामने तो एक मिसाल है, वैसे तारीख में कई और वाक़यात भी ऐसे हैं कि एक शख्स ने 1955 में जिसकी डेथ हुई, और टाउन कमेटी ग्राउंड के एक तरफ यहाँ हरे भरे का मज़ार है दिल्ली में और एक तरफ उसका कब्र है। उसकी कब्र पे बंदर मूतर करके जाते हैं, जिसने कुरान की एक आयत से इनहराफ किया, अबुल कलाम आज़ाद, उसकी कब्र पे बंदर नाच के जाते हैं। और मियाँ हरे भरे जैसे दाता साहब हर वक्त जो है ना जिक्र अज़कार होता है, मज़े लूटते हैं लोग, ऐसे एक कुरान की एक आयत से इनहराफ किया था उसने, अबुल कलाम, मैं बाद में अर्ज़ करूँगा। उसने एक आयत से इनहराफ किया और उलमा ने उस वक्त फतवे दे दिए थे कि इसने बहुत बड़ी गलती की है, अपनी तमाम 60 साल की मेहनत गारत कर दी है एक आयत का इनहराफ करके। अब बात यह है कि अल्लाह का कलाम 6666 आयात, लेकिन अल्लाह का कलाम खुद तारीफ कर रहा है उस कलमे की। मेरे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जद्दिदू ईमानकुम बिक़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने ईमान को ताज़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह के तकरार के साथ। अब यहाँ मैं ये बात ख़ास तौर पे कहा करता हूँ कि एक बंदा कहता है जी मैंने 1000 दफ़ा रोज़ कलमा पढ़ा, 1000 दफ़ा सुभान अल्लाह व बिहम्दी की तस्बीह के लिए, लेकिन मैं उससे पूछता हूँ हाजी साहब सारा दिन हलाल खा दे या हराम खा दे? ये ख़ास तौर पर मैं कहा करता हूँ। एक DSP साहब मुझे कहने लगे जी मैं साल में 3 उम्रें करता हूँ, तो मैं क्या माल हराम खाना है तो 13 करना, ये बात मुझे करनी चाहिए कि नहीं जी? मैं क्या DSP साहब साल दे 3 उम्रें कर दे, 13 भी कर, तेरे मुंह से मारे जाएंगे, गरीबों का खून निचोड़ के। तो 3 उम्रें करते हैं, इस पे हुआ है साल में 3 कोठियां बढ़ा रहे हैं अपने मनसब से। तू हलाल दे, तेरी कितनी तनख्वाह है? जी 1,15,000। मैं क्या उसी पर इक्तफा कर, उसमें ये इतनी बरकत होगी, तेरी नस्लों से अल्लाह का नूर झलकेगा और अल्लाह का
ذکر کر اگر نا حلال کے ساتھ ان کی پرورش کر تو تیری نسلوں سے وہ فیض ختم نہیں ہوگا۔ وہ اس نماز کا اس روزے کا میں خاص طور پہ آج کے دور پہ بہت ضروری ہے کہ ایک بندہ، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں 290 روپے تنخواہ کمشنر آفس میں پہلی میری تنخواہ جو تھی 290 روپے تھی، سن 75 کی بات ہے جی میں عرض کرتا ہوں، لیکن سارا سٹاف جو سارا دن حرام کھاتا تھا، سیکٹریوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ میرے پاس پوری ڈویژن کی ہوتی تھی، ایسے نوٹ بھی مجھے دیتے تھے۔ میں نے کہا نہیں، میری ماں نے کہا حلال کے دخون تیری رگن پہ ہے، حرام اس کو نہیں کرنا۔ جناب پوری ڈویژن میرے پاس ہوتی تھی، 5 ضلع تھے اس وقت، سیالکوٹ ضلع بھی لاہور میں تھا، اور اپنی قلم سے پوسٹنگ ٹرانسفر یہ وہ پروموشن، میں اس سیٹ پہ تھا، پیسے بھی دے، میں کہا نہیں۔ اور جب مہینے کا اختتام ہوتا وہ سارے میرے مفروض ہوتے جو حرام کھاتے تھے۔ اللہ نے برکت دی کہ عابد حسین تیرے سے 20 روپے لیے تھے، یہ واپس لے، یہ واپس لے، یہ واپس لے۔ تو بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا ذکر، اس میں اللہ کا ذکر، اور خاص طور پہ میں حضرت صاحب سے گزارش کروں گا، اس پر تو سیدی صاحب نے تھوڑا سا کلام کیا، لیکن محی الدین عربی نے جو کلام کیا ہے نا لفظ ہو پر، وہ تو میں خاص طور پہ میں بڑا اس دن سے ہی میں فریفتہ ہو چکا ہوں محی الدین ابن عربی کا، کہ کیا کمال۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی معرفت کے سمندر میں غوطہ لگا کے ہو کے ساتھ پھر موتی جو نکالتا ہے وہ ہم دیکھنے والے کہ اس معرفت کے سمندر سے موتی کیا نکلتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اس کے اوپر انشاءاللہ میں نے بڑے بڑے مدارس میں جا کے میں نے دیکھا، مجھے بڑی جلن سی ہوئی۔ 3000 طلب علماء وہاں پڑھ رہے ہیں، منتہی کتابیں دورہ حدیث تک کی پڑھ رہے ہیں، لیکن میں نے جب ان سے پوچھا، ان کے جو ناظم اعلیٰ سے میرے رشتہ دار تھے شیخ پورہ میں نے کہا جی ہلکا ذکر یہاں کچھ ہوتا ہے؟ کہنے لگے صوفیاں والی گل کر گیا۔ میں کہا جی میں اور فتح کو مہر والی گل کرنی ہے، صوفیاں والی گل ہی کرنی ہے۔ میں نے کہا 3000 جو علماء کے پاس پڑھتے ہیں، دورہ تفسیر اور دورہ حدیث تک بھی پڑھتے ہیں، ہلکا ذکر کوئی ہوتا ہے؟ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ میرے رشتہ دار قریبی رشتہ دار تھے، لیکن قربان جاؤں اس عالم دین پر جو درس حدیث بھی دے، درس قرآن بھی پڑھے، اور ساتھ جس سلسلے میں وہ بیعت ہے اس کا شجرہ بھی پڑھے، ختم خواجگان بھی پڑھے، چاہے وہ بس میں سفر کر رہا ہے، چاہے وہ جہاز میں ہے، چاہے وہ اپنے آستانے پر ہے، چاہے اپنے دارالعلوم میں ہے، وہ ختم خواجگان کہتا ہے میرے لیے لازم ہے۔ وہ کیوں لازم ہے؟ کہ اللہ کا پاک کلام ہے، یہ اللہ کا پاک نام ہے، تبارک اسم ربی کا ذل جلال والاکرام۔ اللہ کے پاک نام کو کیوں پیچھے ڈالتے ہو جی؟ تلاوت ضرور کرو۔ میں یقین کریں آج میں نے صبح نہیں کر سکا تھا، میرے اندر پیاس تھی کہ میں نے کہا 1 سپارہ میں روز کا پڑھتا ہوں، ابھی میں نے پڑھا ہے عصر سے پہلے، وہ بھی لازم کریں۔ لیکن کلمہ طیبہ، اسم اللہ، ساتھ درود پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے نذرانے، یہ وہ بلندی آپ کو دیں گے۔ اللہ کرے آپ کے گھروں میں یہ چراغ روشن ہو جائے، آپ کی اولادوں، اپنی اولادوں کو۔ یہ ہمارے کئی رشتہ دار ابھی فوت ہوئے ہیں، یہ کوٹھی بلانے کی، یہ فلانے کی۔ میں نے ایک سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے تو تیرا جانے کا ٹائم ہے، لیکن یہ بھی تحفہ جو مجھے مرشد نے دیا، یہ تحفہ آپ کے پاس نظر نہیں آ رہا، یہ دولت آپ کے پاس نظر نہیں آ رہی۔ اور اسی لیے قرآن نے بھی کہا نا، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کا پوچھنا ہے نا تو کسی خبر والے سے پوچھو، اور نہ تو بولو نہیں تو تمہیں ملے گا۔ بسترے جا کے موڑے دے جا رہے ہیں تو تمہیں رحمان کی خبر دیں گے، نہیں پوچھو، ایسے سے پوچھو جس کے پاس۔ الحمدللہ مجھے ان سے اس لیے پیار ہے کہ قرآن پاک بھی بڑی گہرائی کے ساتھ ان کے مطالعے ہیں، حدیث پاک کی بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کا راستہ جو ان کا الحمدللہ بڑی وہ استقامت کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو اس سلسلہ قادری کا فیض بھی عطا فرمائے۔ میں اب گزارش کرتا ہوں حضرت سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت صاحب دی والدہ کا انتقال جی پاکستان میں، پہلے دعا مانگو، دعا مانگو۔
اس کے بعد اقسام تو پہلے پانجا تھا کی نام سی انہوں نے پانجا کا نام محمد ریاض اللہ تعالیٰ انہوں نے بخشش فرمائے ایک ختم قرآن پاک بھائی میرے پاس اور بھی ہیں بعد میں بھی کریں گے انشاءاللہ. ایک میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اس مجلس میں آیا کرو تو کچھ نہ کچھ یہ تحفہ لے کے آیا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو ختم قرآن پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا خیر الناصرین. اس کلام پاک ایک ختم قرآن پاک میری طرف سے ایک قبلہ حافظ صاحب کی طرف سے میرے نبی آقا انعامدار شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہدیۃً تحفۃً لا جنت عابد فیض جمیل انبیاء حضور کے والدین کریمین خلفائے راشدین اہل بیت اطہار تمام امت دی رونق چاہ کے بالخصوص قبلہ حافظ صاحب دی والدہ محترمہ اور انہوں نے کینا جو محمد الیاس صاحب دی رونق چاہ. یا اللہ انہوں کربٹ کر اور راہ سے نہیں بتا اس خاندان و مزید آفات بلیات حادثات و محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے دلوں کو گرمائیں گے انشاءاللہ. ہر موضوع پر انہیں اللہ پاک نے دسترس عطا فرمائی ہے اور ان کا کلام رہتی دنیا تک ایک ریکارڈ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ یوٹیوب پر اور باقی. اور مجھے تو کئی لوگ ٹیلی فون بھی رات کو کرتے ہیں کہ جناب جب تک حضرت صاحب کی ایک کیسٹ نہ سن لینا ہمیں نیند نہیں آتی. یہ بہن جاری ہے نا. ایک یاد رکھیں ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایک گناہ جاریہ ہوتا ہے. یہ صدقہ جاریہ. گناہ جاریہ کیا ہے؟ آپ اپنی بیٹی کو موبائل یہ بیٹا بڑا اچھا موبائل ہے یہ لیں. میرے نزدیک وہ تحفہ گناہ جاریہ ہے. کیوں جی ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کیا؟ گناہ جاریہ ہے. اب آپ نے پابندی تو بیٹی پر نہیں لگائی یا بیٹے پر کہ یہ حصہ دیکھے گی یہ نہیں دیکھے گی. اس میں جو ہے اس نے دیکھنا ہے. یہ گناہ جاریہ ہے. لیکن ان کا کلام جو آج بلکہ نیو یارک جتنی تقریریں ہیں کینیڈا کی جتنی تقریریں ہیں بیلجیم کے جہاں جہاں بھی ہے الحمدللہ یوٹیوب پہ محفوظ ہیں. لوگ سنتے ہیں اور ان کو ہدایت کی راہ ملتی ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقال تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقال تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقال تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی
کی پروقار تقریب اپنے معمول کے مطابق بڑی آب و تاب سے رواں دواں ہے۔ تقریب کے صدر محترم پیر طریقت، راہبر شریعت، صوفی باصفا، مرد درویش، مجاہد اہل سنت، حضرت صوفی پیر عابد حسین صاحب مجددی نقشبندی رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ خود بنفس نفیس تقریب کی صدارت بھی فرما رہے ہیں اور تقریب کے روح رواں بھی ہیں۔ بطور مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں پیکر اخلاص و محبت، کشتہ عشق مصطفیٰ، محترم المقام حضرت مولانا محمد بخش صاحب کیلانی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ بطور خاص آج کی تقریب کی رونق بنے ہیں محترم المقام جناب زاہد ڈار صاحب، اور بطور خاص تشریف فرما ہوئے ہیں محترم المقام جناب بھائی صفدر صاحب، اور دیگر بھی بہت سی ہستیاں حضرت کے فرمان پر آج کی تقریب میں تشریف فرما ہیں اور موجود ہیں۔ ان کا جو سلسلہ ہے تبلیغ کا، تعلیم کا اور تعلم کا، رشد و ہدایت کا، یہ جہاں بھی تشریف فرما ہوں، پاکستان میں ہوں تب بھی ان کو یہی دن ہے، انگلستان میں ہوں تب بھی ان کو یہی دن کہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ بڑی بے لوث ان کی خدمات ہیں۔ میں نے ابھی جس طرح کہ انہوں نے فرمایا ہے چند دن پہلے سرزمین پاکستان میں بھی آپ کے فرمان پر مجھے حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہوا تھا۔ وہاں پر بھی انہوں نے جنگل کے اندر منگل کیا، اور جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان کے عین درمیان میں آپ نے اہل حق کی شمع روشن کی، اور اس کے اندر زر کثیر خرچ کر کے ایک بہت بڑا جامعہ اور بہت بڑا مدرسہ اور بہت بڑا اسکول اہل سنت کی عوام کے لیے جو ہے انہوں نے مہیا کیا، اور وہاں پہ ان کی کوشش ہے کہ بڑے بڑے اساتذہ کی خدمات حاصل کر کے وہاں پہ نظریہ اہل سنت کو فروغ دیا جائے، اور اپنے پیر و مرشد کی یاد میں انہوں نے جو وہ ادارہ قائم فرمایا ہے اس کے اندر ان کی بڑی محنت ہے اور بڑی ان کی تگ و دو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان کی زندگی کے اندر اسلام کا ایک ایسا مرکز فرمائے کہ جس کا جو فیض ہے وہ چار دانگ عالم میں عام ہو جائے۔ وہاں پر بھی ابھی تذکرہ فرما رہے تھے ہمارے شاہ صاحب ہیں، سید رضا شاہ صاحب، بڑے قابل بزرگ ہیں، بڑے سید ہیں، بڑے پیر ہیں۔ تو ابھی 2 مرتبہ آپ نے تذکرہ کیا ہے، بڑے پختہ بندے ہیں، لیکن بعض بات کبھی زبان سے کوئی جملہ نہ چاہتے ہوئے ادا ہو جاتا ہے۔ اس پر میں نے کچھ گزارش پیش کی تھی جس کا تذکرہ حضرت فرما رہے تھے۔ میں خود اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ بعض اوقات کسی کو اس کی جو زبان پھسلتی ہے تو اس پر کوئی بات اگر نہ کہی جائے تو بندہ خود بھی مجرم ہوتا ہے اور سننے والے بھی مجرم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ بدعقیدہ لوگوں کی جو مساجد اور مدارس ہیں چاروں طرف موجود، اور ان کی نظر بھی ان پہ لگی ہوئی، تو مسئلہ بھی جو ہے وہ خالصاً توحید کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے میں نے تھوڑی جسارت کر دی تھی تاکہ ایک بندے کی وجہ سے پورا جو نظریہ اہل سنت ہے اس پہ حرف نہ ہو۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے خطا ہوئی ہو تو میں
ان سے بھی آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ اور اس دن میں بڑی دور کے سفر سے وہاں پہنچا تھا۔ ہمارے ایک عالم دین ہیں، بڑے خطیب ہیں نامور، ان کے والد مکرم کا انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ میرے والد ہیں تو جنازے میں پہنچنا نہیں ہے۔ ادھر ان کے جنازے کا کوئی پتہ تو نہیں ہوتا کب ہو جاتا ہے، ادھر حضرت کے پروگرام تھا بہت بڑا، بڑی آب و تاب سے بڑے پوسٹر چھپے تھے، بڑے بینر لگے تھے، کئی ماہ پہلے تیاری ہو رہی تھی۔ تو اب میں سوچتا تھا کہ میں نے کیا ہو سکتا ہے۔ ان سے میں نے کہا کہ میں پیر صاحب سے بات کرتا ہوں، اگر ان کی طرف سے اجازت ہو تو آ جاتا ہوں۔ باقی پھر میں چل پڑا تھا، نہ میں نے ان کو بتایا کہ چلا ہوں، نہ میں نے ان کو بتایا کہ چل رہا ہوں۔ ایک بہت ناراض ہو رہے تھے، میں نے کہا کہ میں اب جنازہ ہے، وہ فرماتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ اگر ان کی طرف سے اجازت ہو جائے تو میں گاڑی موڑ لے۔ ان کو معلوم تھا کہ ابھی وہ چلا ہی نہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ تجھے آنے میں 4-5 گھنٹے لگ جائیں گے، لیٹ تو ہو جائے گا لیکن تجھے آنا چاہیے، وگرنہ میرا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ آپ ان سے بات کریں نا جن کے والد مکرم ہیں۔ انہوں نے فون پہ بات کی تو پھر مجھے کہا کہ ابھی آپ نکلو۔ تو انہیں تو نہیں معلوم تھا کہ میں تو بالکل سر پہ پہنچا ہوا۔ تو میں اس دن بڑی مشکل وقت میں بھی ان کے فرمان پر مجھے حاضری کی توفیق وہاں پہ ملی۔ جب بھی انہوں نے حکم کیا ہے میں حاضر ہوتا ہوں، اور میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے بےلوث آدمی۔ یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ثنا خانہ نے رسول تشریف لاتے ہیں، ان کے خدام آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں، سب کی خدمت اپنی جیب سے ہی کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے کسی کا انتظار ہی نہیں کیا کہ یہ کوئی اور بھی شامل ہوگا میرے ساتھ، نہیں ہوگا۔ یہ باقاعدہ طور پہ جو بھی ان کے پاس آتا ہے یہ ویسے بھی خدمت کرتے ہیں، دعاؤں سے بھی ان کو سرفراز کرتے ہیں، اور باقاعدہ مالی بھی ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی اور ہمارے دوست جناب حضرت مولانا محمد بخش، میں آج چاہتا تھا کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ خود ہی تشریف لے آئے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ آئے۔ میں شرمندگی محسوس کرتا تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ پاکستان میں انتقال کر گئی تھیں۔ میں فون پہ تو میری بات 1-2 مرتبہ حضرت سے ہوئی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آ گئے ہیں یا ابھی ادھر ہی۔ تو میں چاہتا تھا کہ کسی طرح سے حضرت سے ملاقات ہو جائے، میں جو ہے تعزیت ایک مرتبہ پھر کر لوں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ خود ہی تشریف لے آئے۔ تو ابھی جو مسئلہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کلمت الحق کا مضمون حضرت نے رکھا ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ بڑا ایک وسیع اور بڑا ایک عریض سا مضمون ہے، جس کے لیے 1-2 نشستیں جو ہیں وہ میرے خیال میں شاید کافی نہ ہوں۔ چند نشستوں کے اندر یہ مضمون پائے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ آپ حضرات یا میں خود بھی اس رستے کا راہی نہیں۔ یہ ایک ایسا میدان ہے جس میں بڑے بڑے افراد جو ہیں وہ ان کی زندگیاں گزر گئی۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنی ورتا کشتی فروشد ہزار کہ پیدا نشد تختہ برکنار۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سمندر میں ہزاروں کشتیاں اتری، لیکن کسی ایک کشتی کا تختہ بھی باہر نہیں آیا، ادھر ہی سب لوٹ گئے ہیں، پھر واپس نہیں لوٹ سکے۔ تو یہ اس کے پیش نظر اس پر پھر جو کلام ہے وہ بہت آسانی سے میسر نہیں آ سکتا۔ سننے والے بھی ایسے ہونے چاہیے جن کو کچھ اصطلاحات کبھی سمجھ آ سکیں، کچھ بات سمجھ آئے کہ بندہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی، آپ کی تو ماشاءاللہ بہت بساط ہے، اپنی بساط کے مطابق کچھ باتیں آپ سے عرض کر سکوں۔ قرآن مجید کے 4 مقامات سے میں نے اس کے تھوڑے تھوڑے حصے پڑھ دیے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ شریف ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ قریب 85 مقامات پر اس کا تکرار کیا گیا، مختلف الفاظ کے اندر اس کا تکرار کیا گیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کہتے ہیں، کبھی یہ فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے، فرشتے یوں کہتے ہیں، صاحبان علم یہ کہتے ہیں، کبھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس کا یہ مفہوم ہوتا ہے۔ تو 85 مقامات پر
یہ لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے وہ قرآن پاک کی آیات کے اندر مختلف انداز کے ساتھ اس کا تکرار جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو 4 مقامات اس میں سے میں نے پڑھنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے تاکہ کچھ معنی جو ہے وہ اس کا قریب ہو سکے۔ سب سے پہلے میں نے سورہ آل عمران سے مشہور آیہ کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی۔ درمیان میں جو جملہ آیا اس کے بعد فرمایا کہ والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی، اور پھر ساتھ فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور صاحبان علم نے انصاف پر قائم رہتے ہوئے اس بات کی گواہی دی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ نے گواہی دی ہے، پھر فرمایا فرشتوں نے گواہی دی، پھر فرمایا کہ صاحبان علم نے انصاف پر قائم رہتے ہوئے اس بات کی گواہی دی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ دوسرے مقام سے جو میں نے پڑھا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ کون ہے جس کی بات اس سے اچھی ہو جائے جو اللہ کی طرف بلا جائے؟ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کون ہے جس کی بات اس سے اچھی، اس سے خوبصورت، اس سے حسین ہو جائے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ یہاں پہ فرمایا گیا کہ یہ جو فرمایا نا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس دعا الی اللہ سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس سے مراد۔ یا بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مؤذن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کے ساتھ بلا رہا ہے، اور میں ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ وقال اننی من المسلمین، اور نیک اعمال بھی کرتا ہے اور زبان سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذکر کا حکم صادر کیے گئے۔ تیسرے مقام سے میں نے پڑھا ہے یہ سورہ محمد سے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے فَعْلَمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقین جانا، یعنی ذرا غور فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کا حال کیا ہے۔ ان سے بڑھ کر تو کائنات میں کسی کو یقین دستیاب ہی نہیں ہو سکتا، اللہ پھر ان سے فرماتا ہے فَعْلَمْ، اے نبی یقین جان لی۔ کس بات کا یقین جاننا ہے؟ انہو لا الہ الا اللہ، اس بات میں شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اتنا جاننے کے بعد پھر اپنے نبی سے فرمایا اب آپ کہیے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاصوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگیے اور تمام اہل ایمان کے لیے مانگیے، ایماندار مردوں کے لیے بھی مانگیے اور ایماندار عورتوں کے لیے بھی مانگیے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ اپنی معبودیت کا تذکرہ کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد میں نے ایک اور آیہ کریمہ پڑھی ہے، یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے سورہ الرحمن سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل جو ہے نا یہ حرف استفہام ہوتا ہے، ویسے تو اپنے دامن میں یہ وسعت بہت رکھتا ہے معنی کی، لیکن عمومی اعتبار سے یہ استفہام کسی چیز کی حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سوالیہ طور پہ استعمال جو حروف ہوتے ہیں ان میں سے ایک حمزہ ہے، ان میں سے ایک حل ہے، تو حل جزاء الاحسان، احسان کی جزا کیا ہے، نیکی کی جزا کیا ہے؟ تو یہاں یہ ہے کہ جب یہ حرف استفہام
ایسی عبارت کے اندر واقع ہوتا ہے کہ اس میں اس کے بعد الا آئے تو یہ اپنے دامن کے اندر نفی کا معنی رکھ جاتا ہے. اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا نہیں ہے مگر احسان. یہ کیا چیز ہوتی ہے احسان؟ یہاں بڑی اس کی تفصیل کی ویسے ضرورت ہے، لیکن میں تھوڑا سا ہی واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ فرمایا کہ یہ بڑی بڑی ہستیوں نے اس پر کلام کرتے ہوئے فرمایا، کہتے جو پہلا احسان ہے اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. کہ دنیا میں جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور اس پر قائم ہو جاتا ہے اور زندگی بھر اس پہ قائم رہتا ہے تو اس کو دوسرا احسان مل جاتا ہے. دوسرا احسان کیا ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کا تحفہ عطا فرمائے. پہلے احسان سے لا الہ الا اللہ مراد ہے، دوسرے احسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت جنت. اور جنت جو ہے اس کی جو بہترین نعمت ہے وہ کیا ہے؟ ہماری جو کتابیں ہیں اس کے اندر ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بہترین نعمت ہائے بہشت دیدار خداوند. سبحان اللہ. اسے معلوم ہو گیا کہ جنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. بعض لوگ جو جنت کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، کبھی اس کو جوتیوں کی نوک پہ مارتے رہتے ہیں، کبھی کوڑیوں کے بھاؤ بیچتے رہتے ہیں. یہ کسی فقیر کا کوئی انداز ہو تو میں اس پر نہیں کلام کرتا ہوں، کیونکہ اس کے کلام کے اندر بعض اوقات کوئی جو ہے وہ معرفت بھی چھپی ہوتی ہے، کہیں دور جا کے مانا اس کا کہیں سیدھا ہو جاتا ہے. لیکن عام ہمارے جیسے سادہ لوگوں کو اس پر اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے کہ جنت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا نام ہے. تو اب یہاں کیا ہوا؟ ایک احسان جو ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بڑے بڑے بزرگوں نے کہا کہ احسان کا ایک مطلب یہ ہے جو دنیا میں پہلا احسان ہے اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کے بدلے میں جو جزا دیتا ہے کیا وہ نیکیاں دیتا ہے؟ احسان کے جواب میں اللہ کی طرف سے جو جزا ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے؟ بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جزا دے دیتا ہے. بندہ روزہ رکھتا ہے جزا مل جاتی ہے. حج کرتا ہے جزا مل جاتی ہے. جہاد کرتا ہے جہاد اس کو جزا مل جاتی ہے. اس کے عمل کے مطابق اس کو جزا دیتے. لیکن جب کوئی بندہ احسان لے کے جاتا ہے تو احسان کے بدلے میں اس کے لیے کوئی جزا نہیں رکھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جزا کے خزانے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ احسان کا مطلب تو یہ ہے کہ بندے نے اپنا حق چھوڑ دیا ہے، اپنا حق چھوڑ کر سب کچھ اللہ کی ذات پہ قربان کر رہا ہے. تو جب وہ احسان لے کے آیا ہے تو اب میں جزا کی صورت میں اس کو نیکیاں نہیں دیتا ہوں، اس کو کوئی مرتبہ نہیں دیتا ہوں، بلکہ اپنا آپ اس بندے کے حوالے کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب اس بندے کو اس کے مطلب میں کیا ملا ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اب وہ بندہ میرا ہو گیا ہے اور میں اس بندے کا ہو چکا. نہ وہ مجھ سے جدا ہے نہ میں اس سے جدا ہوں. اس نے دنیا سے منہ موڑ کر مجھے اپنا خدا مانا ہے. میں نے کائنات کی ہر شے کو اس کے لیے وقف کر کے اپنا دیدار اس کو دے دیا. یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لا الہ الا اللہ قرآن پاک کے اندر ایک مقام پر نہیں بلکہ 20 مقام پر اس کا مفہوم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر جو سادہ سے انداز میں جو باتیں ہماری سمجھ تک آ سکتی ہیں. کچھ حدیثیں مجھے یاد ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من ماتا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. سبحان اللہ. جس شخص کو اس حال میں موت آئی، جس شخص کا انتقال اس حال میں ہوا ہے، وہ شخص جو اس حال میں مرا ہے کہ وہ دل سے اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فرمایا داخل الجنہ. وہ شخص جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کی گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں جب اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج مکہ نے اپنا دل بھی ہماری جھولی میں ڈال دیا. یہ عمر بن عاص کو مرتبہ نصیب.
جس کو سرکار نے مکے کا دل کہا ہے، اس پر آج کچھ بد عقیدہ لوگ جو ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آوازیں کس رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے عمر بن عاص، بڑے مشہور جرنیل، بڑے اونچے درجے کے سپہ سالار۔ ایک موقع پر عمر بن عاص کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جو آپ نے جو لشکر بھیجا تھا اس کے اندر مجھے سرکار نے امیر مقرر کر دیا اور میرے زیر کمان حضرت صدیق اکبر کو رکھ دیا تھا، فاروق اعظم کو رکھ دیا۔ یہاں سے سبحان اللہ کہیے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس نظر سے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں اسی وقت میں میرے دل میں ایک خیال پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں میں سب سے زیادہ پیارا تو نہیں ہو گیا سرکار۔ اس وقت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس وقت میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ سرکار آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اللہ۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید میں بھی کسی مقام پہ آ جاؤں کہ صدیق اکبر میرے زیر کمان ہے، فاروق اعظم میرے کمان ہے، بڑے بڑے صحابہ میرے زیر، مجھے ان پر کمانڈر لگا دیا ہے تو کہیں میں سب سے زیادہ پیارا تو نہیں ہو گیا۔ تو کہتے جیسے میں نے پوچھا نا سرکار نے تو سرکار سے تو براہ راست میں نے سوال کیا تو اس کے جواب میں سرکار نے فرمایا مجھے سب سے پیاری عائشہ ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا سرکار یہ عورتوں میں تو عائشہ پیاری ہے لیکن میری مراد مردوں میں سے، تو مردوں میں کون پیارا ہے؟ تو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا۔ عورتوں میں عائشہ پیاری ہے اور مردوں میں عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آتا چلو صدیق اکبر سے پیارے ہو گئے سب سے، تو اب ذرا پوچھ لوں پھر کون پیارا ہے؟ کہتے میں نے کہا ثم عمان، پھر کون پیارا ہے؟ کہتے ثم عمر ہے۔ کہتے ہیں پھر میں سوچنے لگا کہ اب میں بندے گنتا گیا نا تو میری باری دور ہی چلی گئی۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا سرکار ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے اپنا بڑھایا ہوا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، پیچھے کر لیا۔ تو سرکار نے بڑا تعجب کیا، فرمایا کہ تو نے ہاتھ بڑھایا تھا پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ کہتے ہیں سرکار ہاتھ تو بڑھایا ہے لیکن میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں جو کچھ میں پیچھے کر آیا ہوں، جتنے گناہ مجھ سے پیچھے ہو گئے ہیں جو ظلم میں کر بیٹھا ہوں ان کا کیا بنے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو بندہ وہ کر لیتا ہے اس کی گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا۔ ان میں سے ایک سرکار نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، وہ شخص جو کفر کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں پناہ لیتا ہے اس کی گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا۔ اب اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے جو کلمہ رکھا ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اس کی گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور اور معروف صحابی، کہتے ہیں میں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، کسی کام کی غرض سے گیا تھا۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، سفید چادر اٹھ رکھی تھی، آرام فرما رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ٹھہرا، پھر لوٹ آیا، پھر میں بارگاہ رسالت میں پھر گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب بیدار ہو چکے۔ کہتے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے میں حاضر ہوا، سرکار نے فرمایا ابو ذر غفاری یہ اعلان کر دے کہ جس شخص نے پڑھا ہے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اور اس پہ وہ قائم رہا ہے، اسی پر اس کی موت ہو گئی ہے، وہ بندہ جنت میں داخل ہو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جواب میں عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہتے ہیں میں نے یہ جملہ سرکار سے عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، جواب میں سرکار نے فرمایا ان زنا و ان سرقہ۔ کہتے میں نے پھر کہا ان زنا و ان سرقہ، سرکار نے فرمایا ان زنا و ان سرقہ۔ کہتے میں نے تیسری مرتبہ پھر کہا ان زنا و ان سرقہ، سرکار نے فرمایا ان زنا و ان سرقہ۔ تیسری مرتبہ پھر تھوڑے لفظ بڑھا دیے، فرمایا راغم انف ابی ذر
ابو ذر تیری ناک خاک آلود ہو جائے کیا سوال کر؟ کہتے میرا سوال پہلی مرتبہ یہ تھا سرکار جو بندہ زنا بھی کر لے اور چوری بھی کر لے پھر بھی جنت میں داخل ہو جائے؟ سرکار نے فرمایا کلمے کا ساتھ رہا پھر بھی جنت میں داخل ہو جائے۔ کہتے میں نے پھر کہا سرکار ان زنا و ان سارا کا زنا بھی ہوا چوری بھی ہو گئی پھر بھی جائے گا؟ فرمایا کلمے کا ساتھ رہا پھر بھی جنت میں۔ کہتے میں نے پھر کہا سرکار ایسا ہو گیا اس سے یہ گناہ ہو گیا یہ گناہ ہو گیا پھر بھی جائے گا؟ فرمایا کلمے کا ساتھ رہا کلمے کی برکت کے سبب سے اللہ اس کو معافیاں دے گا پھر بھی جنت میں۔ راغم انف ابی ذر آخر میں سرکار نے فرمایا ابو ذر تیری جو ناک ہے وہ خاک آلود ہو جائے۔ یعنی معلوم ہوا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ساتھ جس کو نصیب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب سے اس کی زندگی کے گناہوں پر معافی کا کلم پھیر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من شاہدہ اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، جس بندے نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس بندے نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حرمہ اللہ علیہ النار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا، دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ اب معلوم ہو گیا کہ کلمہ شریف ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے گناہوں پر معافی کا کلم پھیر دیتا ہے۔ کلمہ شریف ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو کفر سے نکال کر اسلام کے حلقے میں داخل کر دیتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اسلام ہے اس کے شعبے ہیں، الاسلام بدع و سبعون شعبہ، سرکار کا فرمان ہے کہ اسلام کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں، اسلام میں کتنی شاخیں پائی جاتی ہیں؟ فرمایا بدع و سبعون شعبہ، یہ اس کی شاخیں ہیں، ایک شاخ ہے، دوسری شاخ ہے، تیسری شاخ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں یہ تصوف بھی ایک شاخ ہے، یہ طریقت بھی ایک اس کی شاخ ہے، یہ معرفت بھی اس کی ایک شاخ ہے، یہ حقیقت بھی اس کی ایک شاخ ہے، یہ شاخوں میں تقسیم ہوا ہے۔ فرمایا بدع و سبعون شعبہ، اس کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلها من قول لا الہ الا اللہ، سب سے جو اسلام کی جتنی شاخیں ہیں ان میں سب سے افضل ترین شاخ یہ ہے کہ بندہ دل سے مان کر اپنی زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو اب جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ذکر کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مرتبہ دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں تھوڑا اس کا ترتیب کے ساتھ کچھ باتیں عرض کروں گا کیونکہ ابتداً کچھ باتیں یہ ایسا مسئلہ ہے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ترین گفتگو اس پر ہو سکتی ہے اگر کوئی سننے والا موجود ہو اور پھر جو ہے وہ ذہن صاف شفاف لے کے بیٹھا ہو تو پھر میرے نزدیک جب بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا بندہ جو ہے وہ واصل باللہ ضرور، کیونکہ یہ ایسا ذکر ہے جو لا الہ الا اللہ ایسا ذکر ہے جو 1,24,000 نبیوں کا پسندیدہ اور مشترکہ ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کا پسندیدہ وظیفہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وظیفہ بھی یہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا وظیفہ بھی یہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ بھی یہی ہے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا وظیفہ بھی یہی ہے، حضرت زکریا و یحییٰ کا وظیفہ بھی یہی ہے، حضرت داؤد و سلیمان کا وظیفہ بھی یہی ہے، حضرت شعیب اور صالح اور ہود کا وظیفہ بھی یہی ہے، یہاں تک کہ نبیوں کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ بھی لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے نا اس کے بارے میں آسانی سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بندے کہتے ہیں بھئی اسم اعظم کون سا ہے؟ کسی بھی صوفی بزرگ سے پوچھ کے دیکھ لو، کسی سلسلے کا بندہ ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سوروردی ہو، قادری ہو، پوچھ کے دیکھو بھئی اسم اعظم کیا ہے، سب کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا گیا اب جنت کی کنجی کون سی ہے؟
لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ اس پر قائم رہ جائے اور جو اس کا تقاضا پورا کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ ضرور فرمائے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ تمام نبیوں کا جو وظیفہ ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جس کو سرکار کہہ دے کہ سب ذکروں سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ کائنات کے جتنے نیک اعمال ہیں ان کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں جو ہوتی ہے اس کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ کہہ دے، پھر اعمال قبول ہوتے ہیں۔ جتنے اعمال ہوں گے قبول تب ہوں گے جب بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا ہے، کتنا بندہ صاف اور شفاف ہو جائے، کتنا سونے کا ہو جائے، ہر اس کا نیک عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کے اعمال تب قبول ہوں گے جب وہ دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کے لیے ایک بات فرمائی، یہ فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور وہ بندہ جو اللہ کے ذکر سے محروم رہتا ہے، ان دونوں بندوں کی مثال زندہ اور مردہ کی۔ ذرا غور فرمائیے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال، جو بندہ اللہ کے ذکر سے محروم رہتا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ساتھ ہی فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کے ذکر سے محروم رہتا ہے وہ مردہ ہے۔ زمین پر چلتا بھی ہو، پھرتا بھی ہو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہو، زبان اس کی کینچی کی طرح کترنے والی ہو، لوگوں کے اندر شمع محفل بھی بن جاتا ہو، اللہ کے ذکر سے محروم رہتا ہے مردہ ہے۔ اللہ کے ذکر سے محروم رہے تو مردہ ہے، اللہ کے ذکر سے زبان تر کرنے لگ جائے تو پھر وہ بندہ زندہ ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ چلنے پھرنے والا بندہ زمین کے اوپر ہو تب بھی مردہ ہے، اللہ کے ذکر سے محروم رہا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کرتا ہے، اپنے دل کے اندر لا الہ الا اللہ کی ورد سے شمع روشن کر لیتا ہے، زمین پر بھی ہو تب بھی زندہ ہے، زیر زمین چلا جائے تب بھی زندہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پھر اس کو مرنے نہیں دیتا۔ جیسے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا کیا مطلب ہے کہ تو مجھے یاد کر، میں تیرے چرچے کر دوں گا، میں تیرے چرچے کر دوں گا۔ وہ اپنی بساط کے مطابق میرا ذکر کرے گا، میں اپنے حسب منشا تیری یاد کے ڈنکے کائنات کے اندر بجا۔ اچھا، ایک حدیث کے اندر یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ ابتدائی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ سبحان اللہ۔ حدیث پر آپ نے ذرا غور فرمایا ہے، یہ آپ نیچے سے اوپر چلیں گے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا کہتا ہوں۔ حدیث پر سبحان اللہ نہ کہا جائے تو پھر کس میں سبحان اللہ کہیں؟ پھر ذکر کے متعلق سرکار کا فرمان ہے لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے، جب بھی کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ غور کرو میری طرف، سوال جو لکھا گیا ہے میں مجھے معلوم ہے آ گیا ہے، آپ توجہ کریں گے آپ کو کیا سمجھ آئے گی کیا بات ہے۔ بات میں سناتا ہوں اس کو تو پہلے سنو۔ ایک فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم
اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتی ہے تو وہ 4 حالتوں سے خالی نہیں رہتی. ان پر اللہ کے 4 کرم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. 4 ان پر اللہ کے اکرام ہو جائے. پہلا کرم کیا ہوتا ہے؟ لا یقود قوم یذکر الا حفتهم الملائکہ. جیسے ہی ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے اپنے پروں کی چادر ان کے سروں کے اوپر آ گئی. دیکھنے والوں کو تو اپنے سر کے اوپر یہ چھت نظر آتی ہے، لیکن اس چھت کے اور آپ کے درمیان اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے پروں کی چادر آئی. دوسری بات فرمائے وغشیت علیہم الرحمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنی گود میں لے لیتی. ذرا کرم دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے کہ سروں کے اوپر رب کی رحمت کے فرشتوں کی چادر تنی ہے، اور آپ کے قدموں کے نیچے آپ کو تو قلین نظر آتا ہے، آپ کو تو دری اور صف نظر آتی ہے. فرمایا وغشیت علیہم الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے ان کو اپنی آغوش میں یعنی اپنی گود میں لے لیا. 2 باتیں ہوں گی. تیسری بات فرمائی وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، جتنے بندے آئے بیٹھے ہیں ان کے دل پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہو. اللہ تعالیٰ جو سکینے کا ایک قطرہ نازل کر دے پھر اس پہ غضب کیسے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. اب پہلی بات کی بھی سمجھ آئی، فرشتوں کی پروں کی چادر تن گئی. دوسری بات کی سمجھ آئی بھئی ان کی گود میں وہ جس میں بیٹھے تھے وہ رب کی رحمت کی آغوش ہے. تیسری بات بھی سمجھ آئی بھئی سکینہ نازل ہوا. اب چوتھی بات کیا ہوئی؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. ادھر بندے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ادھر اللہ فرشتوں کو بلا لیتا ہے. جتنے بندے آئے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتے بلا کر اپنی زبان قدرت سے بندوں کا ذکر شروع. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غور فرمائیے، غور فرمائیے ذکر نے کہاں بندے کو پہنچا دیا ہے کہ بندہ اپنے حسب حال کرتا ہے. رب فرشتوں کو بلا کے فرماتا ہے دیکھو میرے بندے ذکر کرنے آئے بیٹھے ہیں، اب میں وہ اپنی حالت میں ذکر کرتے ہیں، میں اپنی منشا کے مطابق ان کا ذکر کرتا ہوں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے حاضرین کے سامنے ان بندوں کا ذکر شروع کر دیتا ہے. توجہ طلب بات ہے کہ کیا شے ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ مذکور ہو گیا ہے. بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر ہونے لگا، جی فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم فیضربوا اعناقکم. قالوا بلا یا رسول اللہ، قال ذکر اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہہ دو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کیا تمہیں میں اس عمل سے آگاہ نہ کروں؟ الا انبئکم بخیر اعمالکم، جو تمہارے تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل ہو. الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها من عند ملیککم، جو تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے مالک کی بارگاہ میں تمہارے لیے سب سے پاکیزہ ترین شے ہو، اعمال میں سب سے بہتر ہو، تمہارے مالک کی بارگاہ میں تمہارے لیے سب سے پاکیزہ کر دینے والی شے ہو. وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، اور تمہارے سونے کی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہو، تمہارے چاندی کی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہو. پھر فرمایا وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقهم، اور تمہارے میدان جنگ میں اتر کر دشمنوں کی تلواریں دشمنوں کی گردنیں اتارنے سے بھی بہتر ہو، یہاں تک کہ دشمنوں کے ہاتھوں سے تمہاری گردنوں کے اتر جانے سے بھی بہتر ہو.
میں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ غور فرمائیے، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر شے کیا ہے، تمہارے مالک کی بارگاہ میں سب سے پاکیزہ کر دینے والی شے کیا ہے، تمہارے سونے کی خیرات سے بہتر کیا ہے، تمہارے چاندی کی خیرات سے بہتر کیا ہے، دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے سے بہتر کیا ہے، تمہارے ہاتھوں سے ان کی گردنیں اڑ جائیں اس سے بہتر کیا ہے، اور ان ناہنجاروں کے ہاتھوں سے تمہاری گردنیں اڑ جائیں اس سے بہتر کیا ہے۔ کاش میں سمجھا سکتا، آپ کو دل میں اتار سکتا۔ یہ کسی شاعر نے نہیں کہا ہے، یہ کسی مفتی صاحب نے نہیں کہا ہے، یہ کسی پیر نے نہیں کہا ہے، یہ تو آمینہ کے لال نے فرمایا۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سنو کیا کیا بات فرمائی سرکار نے، فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، آؤ میں تمہیں اس بات سے آگاہ نہ کروں کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہترین کیا ہے، بتا دوں تم کو؟ پھر فرمایا صرف یہ نہیں بتاتا، وَخَيْرٌ لَكُمْ، میں تمہیں تمہارے مالک کی بارگاہ میں سب سے پاکیزہ کر دینے والی جو شے ہے وہ نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے سرکار نے فرمایا تمہارے سونے کی خیرات کرنے سے جو بہتر ہے وہ نہ بتا دوں؟ تمہارے چاندی کے خیرات کرنے سے جو بہتر ہے وہ نہ بتا دوں؟ پھر فرمایا تمہارا میدان جنگ میں اترنے سے جو بہتر ہے وہ نہ بتا دوں؟ تمہارے ہاتھوں سے دشمنوں کی گردنیں اتر جانے سے جو بہتر ہے وہ نہ بتا دوں؟ یہاں تک فرمایا ان ناہنجاروں کے ہاتھوں سے تمہاری گردنیں اتر جانے سے بہتر ہے وہ نہ سنا دوں؟ میرا دل نہیں چاہتا میں آگے چلوں، لیکن وزن فرمائیے کہ کیا فرما دیا سرکار نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں سرکار فرمائیے نا کیا شے ہے، وہ کون سی شے ہے جو سونے کی خیرات سے بھی بہتر ہو، چاندی کے خیرات سے بھی بہتر ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں تمام اعمال سے پسندیدہ ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں تمام جو بلندی درجات لانے میں سب سے اونچے درجے کی شے ہو، اور جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پاکیزہ تر کر دینے والی شے ہو، اور دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے سے بہتر ہو، تلواریں گردنیں اتارنے سے بہتر ہو، خود شہید ہو جانے سے بہتر ہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، سرکار بتائیے نا کیا ہے؟ تو جواب میں گل قدس کی پتیوں کو سرکار نے رحمتوں کے پھول برسائے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں ایک ہی جملہ کہا ہے، سرکار نے فرمایا ذکر اللہ، وہ تو اللہ کا ذکر ہے، اب سبحان اللہ کہہ دو۔ اب آپ اندازہ لگاؤ بھئی اللہ کا ذکر پھر کیا شے ہے؟ ہر شے کو ایک پلڑے میں رکھا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذکر اللہ جو ہے وہ ہر شے سے اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل عند اللہ درجۃ فی یوم القیامہ۔ آقا کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ سرکار یہ بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں میں سے اعمال کے اعتبار سے کون سا بندہ افضل ترین درجے پر ہوگا قیامت کے دن؟ قیامت کے دن بندوں میں سے درجہ کس کا اونچا ہوگا؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے لوگ ہیں اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والیاں ہیں، ان کے درجے قیامت کے بندوں میں سب سے اونچے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سوال تو کسی اور نے کیا تھا، جواب بھی سرکار نے دے دیا، تو درمیان میں حاضر ہوا۔ میں نے جا کے سرکار سے عرض کیا کہ سرکار لو ضربا، یہ سرکار یہ جو والغازی فی سبیل اللہ، سرکار یہ غازی کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ غازی سے بھی اونچا ہے ذکر کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس سے بھی اونچا ہے۔ کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ضربا بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویختدب دما لکان الذاکرون اللہ
अफदल मिन्हु दरजतन यौमल क़यामह। गाज़ी फी सबीलिल्लाह की तो बात क्या करता है? अगर कोई बंदा तलवार लेकर मैदान जंग में उतर जाए, काफिरों को मारे, मुशरिकीन के साथ जंग करते 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 उनको कत्ल करे, और करते करते खुद इसकी तलवार जो है वो कुंद होकर टूट जाए और खुद भी ये खून के अंदर, खून में और खाक में लत-पत हो जाए, सरकार कहते हैं लकान ज़ाकिरून अल्लाह अफज़ल मिन्हु, अल्लाह की कसम जिक्र करने वाले फिर भी अफजल हैं, फिर भी अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिक्र का अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पसंदीदगी का हाल ये क्या है। एक हदीस में ये फरमाया कि कयामत के दिन जो लोग दोज़ख में डाल दिए जाएंगे उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान अखरिजू मिनन नार, अखरिजू मिनन, निकालो उनको दोज़ख में से। किन को निकालो दोज़ख में से? फरमाया अखरिजू मिनन नार, उस शख्स को दोज़ख में से निकाल लो जिसने किसी एक मकाम पर खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। एक मकाम पर खड़े होकर उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, उसको दोज़ख से निकालो। औ खाफनी फी मकामिन, और किसी एक मकाम पर मुझसे खौफ कर गया है, उसको दोज़ख से निकालो। जिस बंदे ने एक दिन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया उसको भी दोज़ख से निकालो। एक रवायत के अंदर ये भी बात मशहूर है, बाज सीरत की किताबों ने, बाज जो तफसीर की किताबें उन्होंने लिखा है कि जो बंदे दोज़ख में डाल दिए जाएंगे, है मुसलमान है, तो दरोगा जहन्नम जो है वो दोज़ख की आग से कहेगा कि इनको जला। हदीस में फरमाया गया कि वो सारे बंदे इकट्ठे होकर अल्लाह का जिक्र शुरू कर दें, सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे। जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तो दोज़ख की आग उनसे दूर रहेगी, करीब आई नहीं सकती, करीब आई नहीं। तो अब आग उनको नहीं जलाती, दरोगा जहन्नम फिर उनसे कहता ए जहन्नम इनको जला। आगे से जहन्नम कहती है कि वो जिक्र ऐसा करते हैं कि मैं उनके करीब बंदे दोज़ख में पड़े हैं, बंदे दोज़ख में पड़े हैं, लेकिन जहन्नम की आग जलाती नहीं। दरोगा जहन्नम फिर कहते हैं जला इनको, तीसरी बार कहते हैं, आगे से आग कहती है वो विर्द ऐसा करते हैं मैं करीब ही नहीं जा सकता। चौथी बार फिर दरोगा जहन्नम का हुक्म होता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला चूंकि उनको अजाब देना मकसूद है, फिर उनकी जुबानों को गूंग कर दिया जाता है। जब वो अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते हैं फिर दोज़ख की आग उनके करीब आती है, वगरना दोज़ख की आग उनके करीब आई। यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अल्लाह का जिक्र अल्लाह की बारगाह में किस कदर पसंदीदा शय का नाम है। इसी को फिर सूफिया कराम ने जो है वो अपनाया हुआ। कितना जिक्र करना है? दातागंज बख्शिल हुजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कश्फुल महजूब में ये बात लिखी है। कहते हैं एक पीर साहब के पास उनका खादिम हाजिर हुआ, उसने कहा मैं आपकी बैत करना चाहता हूँ। आपने फरमाया तू अपने नजरिए में सच्चा है? उसने कहा मैं सच्चा हूँ। तो मैं जा फिर सुबह से लेकर शाम तक 3 दिन तक अल्लाह अल्लाह करता है। हो गया 3 दिन तक सुबह से शाम तक करता रहा, फिर लौट के आया तो आपने फरमाया अच्छा जा अब रातें भी शामिल कर, सुबह भी करता है शाम तक, शाम करता है सुबह तक, अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह के नाम की माला जपता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। फिर लौट के आया 3 दिन के बाद, फिर आपने फरमाया जा अब 7 दिन कर। अब वो अल्लाह अल्लाह कर रहा था, उसके अंदर ऐसा मसला शामिल हो गया, जिस मकान की छत के नीचे बैठा था इत्तफाक ऐसा हुआ उसकी एक कड़ी टूटकर उसके सर पर गिर पड़ी। जब सर पर गिर पड़ी तो खून का फवारा निकला। दातागंज बख्शिल हुजवेरी फरमाते हैं कि वो खून जिधर जिधर जाता था उसे अल्लाह अल्लाह लिखा जा रहा है। मैं अब तू मुरीदी के काबिल हो गया है, अब तू इस काबिल हुआ है कि तुझे इस मर्तबे पर फाइज कर दिया जाए कि तुझे बैत की शान में शामिल कर। ये आपको भी बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है कि जहां पर अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग बैठते हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि वहां पे फरिश्तों का नज़ूल होता है, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उस महफिल में आते हैं और आकर उस महफिल में जितने अफराद आए हैं उनके नामों को अपने रजिस्टरों में दाखिल कर लेते, दर्ज कर लेते, करते रहते। जब महफिल खत्म हो जाती अल्लाह की बारगाह में चले। एक हदीस में ये भी फरमाया
کہ جس جگہ پر بندے ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں فرشتے کہتے ہیں قومو، اٹھ جاؤ، اٹھو، اب ذکر مکمل ہو گیا، اٹھ جاؤ، کیا کرنا ہے؟ کہتے تمہارے گناہ معاف ہو گئے، صرف گناہ ہی نہیں معاف ہوئے، تمہارے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، چلو اپنے گھروں لوٹ جاؤ، تم پہ اللہ کا کرم اتنا ہو گیا۔ یہ حدیث میں فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس کا ذکر کرنے کے لیے کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو فرشتے وہاں پہ آتے ہیں، ان کے نام درج کر کے محفل ختم ہو گئی، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے سب کچھ جاننے کے باوجود پھر پوچھ لیتا ہے کہاں سے آیا ہو؟ فرشتے کہتے ہیں فلاں جگہ پر، فلاں آبادی پر، فلاں شہر میں، فلاں مسجد میں، فلاں گھر میں تیرے ذکر کی محفل سجی تھی، وہاں پہ گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو آپ مجلس ذکر سجاتے ہیں یہ اللہ کے فرشتوں کی آنے کو آپ دعوت دیں، ہر جب بھی محفل سجے گی فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ جو فرشتے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھا، کہتے فلاں جگہ سے آئے، تو رب کہتے بتاؤ نا پھر کون کون آیا تھا؟ حضرات ذرا غور تو فرمائیے کہ آپ پیروں کے ساتھ بیعت ہیں، کوئی آپ کے محبوب ہوں گے، کوئی بڑے بڑے افراد ہوں گے، آپ کے بزرگ ہوں گے، جب کسی مجلس کا ذکر ہو تو کوئی بندہ پوچھے فلاں کا حال بتاؤ نا کیا ہے، فلاں کا ذکر کرو نا کیسا تھا، کیسے تھا، وہ کیا کر رہا تھا، معلوم ہو گیا کہ اس کے دل میں آپ کی محبت کا حال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ پھر کون کون آیا تھا؟ اچھا جی وہاں تو ظاہر ہے پھر جتنے آئے تھے ذکر کے لیے ان کے نام آتے ہیں، جی حضرت صاحب پیر عابد حسین نقشبندی مجدی صاحب موجود تھے، حضرت مولانا محمد بخش صاحب موجود تھے، جناب ثنا خان رسول مصطفیٰ جناب افضل صاحب موجود تھے، جناب زاہد ڈار صاحب موجود تھے، استاد صاحب صفدر صاحب موجود تھے، سہیل بوستان چودھری صاحب موجود تھے، فلاں صاحب تھے، فلاں، سب کے نام ہو گئے، سب کے نام لے چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سب کا نام لے چکے، ایک فلاں بندہ بھی آیا تھا نا، فلاں بھی تو آیا تھا نا، اس کا نام نہیں لیتے۔ تو فرشتے کہتے مولا وہ ذکر کے لیے آیا ہی نہیں تھا، وہ ذکر کے لیے آیا ہی نہیں تو اس کا نام کیوں لے؟ تو رب کہتے کس کے لیے آیا؟ کہتے وہاں پہ کوئی بندہ بیٹھا تھا، اس کو ساتھ اس کو کوئی کام تھا، تو جب تک وہ بندہ محفل سے اٹھتا نہ اس کا کام ہو نہیں سکتا تھا، وہ بندے کے لیے بیٹھ گیا، تو اس کا نام کیوں لکھے؟ اللہ فرماتا ہے آیا تو تھا نا، آیا تو تھا نا، آیا تو تھا نا۔ ساتھ پھر حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، رب فرماتا ہے کہ یہ کوئی عام قوم نہیں، میرے ذکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اپنی غرض سے بھی بیٹھے تب بھی بدبخت نہیں رہے گا، پھر بھی اس کو معافی دے دی جائے گی۔ آج ہو گیا ہے تو اب خالی ہاتھ کیوں جائے؟ تو یہ ذکر کا حال ہے۔ ابھی یہ ہم نے اس کا آغاز کیا ہے اپنی گفتگو کا، ابھی نہ ہم نے کلمے کو چھیڑا ہے، نہ ہم نے کلمے پر کوئی بحث کی ہے، یہ صرف اس کی فضائل کی چند باتیں میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں گوش گزار کی ہے۔ اس سے آگے میرا مضمون شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سوچتا ہوں کہ اس کو اگلی نشست پہ رکھیں گے، پھر عرض کریں گے کہ یہ لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کون کون سے ہوتے ہیں، یہ کہنے کے بعد بندہ جو ہے پھر کس مقام سے اٹھ کے کہاں تک پہنچا۔ یہ حضرت نے ایک لکھا، کہتے بد عقیدہ کا لا الہ الا اللہ کہنا۔ اچھا اب دیکھیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں کتنے بد عقیدہ لوگ تھے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، ظاہری طور پہ پڑھتے تھے۔ کتنے بد عقیدہ لوگ تھے جو نمازوں میں مشغول رہتے تھے، کتنے بد عقیدہ لوگ تھے جو سرکار کے ساتھ جہاد پہ بھی چلے گئے تھے، ان کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو بعد میں جو بد عقیدہ ہے گا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا یہ دل سے پڑھنا ہے۔ ادھر فَعْلَمْ فرمایا سرکار، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا، دل سے جانو کہ اللہ کے سوا کوئی، جو دل سے جانتا ہے اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، پھر وہ بندہ کا لا الہ الا اللہ پڑھنا قبول ہوتا ہے، پھر وہ بندہ اللہ کا ہوتا ہے اور اللہ اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ فرمایا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں چوں میں گویم مسلمانم بلرزم۔ مجھے لگتا ہے اقبال بھی بہت بھاری بات کرتے، بڑے بڑے اونچے تقریروں سے ایک ہی جملے میں یہ تقریر کہتے چوں میں گویم مسلمانم بلرزم،
کہ دانم مشکلات لا الہ کہتے جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں سر سے لے کر پاؤں تک میرا پورا جسم کانپ جاتا ہے. کیوں؟ کہ مجھ کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا آسان نہیں ہے. اس کی مشکلات کو جانتا ہوں کیونکہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ حسین کے راستے کا راہی ہو جاتا ہے. اسے سولی پہ بھی چڑھ جانا پڑتا ہے. تو کسی اور کا بھی شعر ہے جس میں کہتے ہیں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. اسی پر انشاءاللہ ان دونوں شعروں کو سامنے رکھ کے پھر کلمہ طیبہ کا حقیقی مفہوم اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. دوران گفتگو مجھ فقیر سے چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت السلام اے گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ